السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ میرا سوال یہ ہے کہ جب بریلوی وغیرہ سے بات ہوتی ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھی ہم میں تم میں فرق کیا ہے؟ تمہارا عالم بتاتے ہیں کہ کسی پہ دم کرو، پانی پڑھ کے پلاؤ، پانی پڑھ کے ان کو نہلاؤ، اس کو خود کے پر بھی دم کرو۔ ہم ایک کام ایکسٹرا کرتے ہیں کہ ہم کھانے پہ پھونکتے ہیں، تم کھانے پہ نہیں پھونکتے ہو۔ اگر کھانے پھونک دو تو برابر ہو جائیں گے، نہیں پھونکے تبھی ہم برابر ہو جائیں گے۔ تو اس کا سوال آپ ہمیں جواب دو کہ اب آپ صرف ایک ہی تو چیز چھوڑتے ہو، صرف کھانا، باقی تو آپ سارے کام کرتے ہو۔ دوسرا یہ پوچھتے ہیں کہ بھی آپ اہل حدیث جو ہر طرح بھی پڑھتے ہو، تو مدینہ مکہ میں لوگ کون ہیں؟ اہل حدیث ہے یا بریلوی ہے؟ اگر وہ لوگ 20 طرح بھی پڑھتے ہیں تو اس کا جواب تمہارا عالم لوگ ہمیشہ یہ دیتا ہے کہ وہ ہمارے لیے دلیل نہیں ہے۔ اور شیخ یہ بات بالکل صحیح کہ آپ سب سے پوچھتا ہے، آپ یہ کہتا ہمارا دلیل بالکل صحیح، دلیل تو ہمارے لیے نہیں ہے وہ، پر اگر وہ اہل حدیث ہے تو وہ 20 طرح بھی کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ ہمیں بھی اسکال دیتا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے، تو آپ تھوڑا صاف کر دیجیے مطلب اس بات کو۔ پہلی بات جو وہ کہتے ہیں کہ ہم کھانے پر فاتحہ پڑھتے ہیں اور آپ کھانے پینے کی چیزوں پر رقیہ کرتے ہو، تو دونوں میں کیا فرق ہے؟ دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ جو ہم کرتے ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس لیے ہم کرتے ہیں۔ جو آپ کرتے ہو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے، تو دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہم اگر رقیہ کرتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رقیہ کیا ہے۔ ہم رقیہ کرنے کے لیے پڑھ کر کے دم کرتے ہیں کھانے پینے کی چیز پر یا کسی انسان پر۔ آپ جو ہے کھانے پر جو پڑھ کے دم کرتے ہو، کیا آپ رقیہ کرتے ہو؟ آپ تو رقیہ نہیں کرتے ہو۔ تو دونوں میں فرق ہے۔ فرق کیسے نہیں ہے؟ آپ رقیہ کرنے کے لیے آپ اگر سورہ فاتحہ رقیہ کرنے کے لیے پڑھ کے دم کرو، ہم کبھی نہیں کہیں گے کہ آپ غلط کر رہے ہو، لیکن آپ رقیہ کرنے کے لیے تو نہیں کرتے ہو۔ آپ کسی مخصوص دن کو، مخصوص ٹائم کو پڑھتے ہو۔ ہمیں جب ضرورت ہوتی ہے، کسی بھی دن کسی بھی ٹائم جب ضرورت ہوتی ہے، ہم رقیہ کر کے دم کرتے ہیں۔ آپ نے اس کے لیے ٹائم خاص کیوں کر رکھا ہے؟ آپ میلاد کرتے ہو، اس کے بعد فاتحہ کرتے ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نہیں کیا ہے، اور ہم جو کرتے ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ یہ دونوں میں فرق ہے۔ اور جو تراویح کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں، تو پہلا جواب تو آپ نے خود دے دیا کہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی کر رہا ہے خلاف سنت تو ہم اس کو دلیل مانیں، کوئی بھی ہو۔ یہاں تک کہ ہندوستان میں جو اہل حدیث ہیں، ہم اہل حدیثوں میں سے اگر کوئی آدمی کوئی کام خلاف سنت کر رہا ہے، کوئی غلط کام کر رہا ہے، تو اس سے وہ کام صحیح تھوڑی ہو جائے گا، یا یہ تھوڑی کہا جائے گا کہ وہ اہل حدیثوں کا منہج ہے۔ وہ آدمی جو کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے۔ تو پہلا جواب تو یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو سعودیہ میں کی جائے وہ ہمارے لیے دلیل نہیں، ہمارے لیے سعودیہ دلیل نہیں ہے، ہمارے لیے کتاب و سنت دلیل ہے۔ دوسری بات آپ ان سے پوچھئے کہ ابھی اس وقت سعودیہ میں 10 رکعت تراویح ہوتی ہے، اب وہ کیا کریں گے؟ پہلے 20 ہوتی تھی، ابھی 10 ہوتی ہے، اب وہ کیا کریں گے؟ اس کا کیا جواب دیں گے؟ اسی طرح ان سے یہ بھی پوچھئے کہ سعودیہ میں آمین اور رفع الیدین بھی کرتے ہیں۔ سعودیہ کے علماء نماز کے اندر ماموم کے لیے سورہ فاتحہ کو بھی واجب کہتے ہیں، تو اس کو کیوں نہیں دلیل مانتے ہیں وہ؟ اگر انہیں سعودیہ کو ٹھیک ہے دلیل ماننا ہے تو مانے کہ پہلے 20 پڑھتے تھے، ابھی 10 پڑھ رہے ہیں، حرمین میں، مکہ میں بھی، مدینہ میں بھی۔ اسی طرح سے وہاں کے علماء کے جو فتاوی ہیں نماز کے مسائل سے متعلق، چاہے آمین کا مسئلہ ہو، رفع الیدین کا مسئلہ ہو، یا صف بندی کا مسئلہ ہو، یا نماز کے اندر سب سے اہم چیز سورہ فاتحہ پڑھنے کا مسئلہ ہو، ان سب چیزوں میں ان کے فتاوی کو قابل تقلید کیوں نہیں مانتے وہ لوگ؟